آپ کو تو معلوم ہے یوسف جی کیسا نفسا نفسی کا عالم تھا. ہاں گھر کو بسے ہوئے گھر کو چھوڑ کے جانے کو تو کسی کا جی بھی نہیں چاہتا. میرے میاں گئے میں بھی چلی گئی اور اب یہاں مجھے آنے کی دعوت ملی ہے سو میں نے بس چشم قبول کی اور میں آ گئی. یہ تمنا ضرور رہی اتنے سال 35 برس میں نے اس گھڑی کا انتظار کیا اور یہ دعا مانگتی رہی کہ یا اللہ زندگی میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملوں، اپنے بھائی بہنوں سے، دوستوں سے. تو یہ جو یہاں ہی آپ پرانے دوست احباب جو آپ کے ہیں سب سے آپ ملی. ہم نے سنا کہ آپ ہیوجس روڈ والے اور اس عمر پارک میں مکان میں گئے جی. کیسے لگا آپ کو؟ ہائے یوسف جی میں تو کار سے جب اتری میں تو رونے لگ گئی. باہر کچھ فوٹوگرافر بھی میرے ساتھ تھے. ان لوگوں نے ہی دراصل کہا کہ جی آپ دیکھنا پسند کریں گی. میں نے کہا میں ضرور جاؤں گی وہاں دیکھے بغیر میں نہیں جاؤں گی واپس. میں گئی اور مجھے یہ حیرت ہوئی دیکھ کر اور وہ سب لوگ بھی حیران ہوئے کہ وہی میرے ہمسائے ایک ہندو لڑکی وہاں تھی. اسے تو لڑکی تھی کیونکہ میں بھی لڑکی تھی. اب وہ بیچاری آپ اب بھی لڑکی وہ تو آپ کا پیار ہے. آفٹر 35 ایئرس وہ لوگ نکل آئے باہر سن کر نور جہاں آئی ہے تو اتنی وہ روئی مجھے گلے لگ کے جیسے کوئی سگی بہن روتی ہے. اور ان کی بچی میرے بچے کے ساتھ ان دنوں میں کھیلتی تھی. وہ بھی مجھے 3 برس کے بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اتنا گلے لگ کے میرے روئی ہے. اور وہ سارے پوچھنے لگے کہ آپ نے اتنا پیار دیا ان لوگوں کو کہ اب تک انہیں یاد ہے. وہ کہنے لگی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس جنم میں نور جہاں کو پھر ملا دے. اتنا وہ لوگ مجھے پیار کر رہے تھے. میں تو رونے لگی. پھر میں گئی عمر پارک میں اور آپ بھی وہاں تشریف لائے تھے. آپ نے میرے ہاتھ کا کھانا بھی وہاں کھایا ہوا ہے. وہی کچن وہی ہے. اور یہ حیرت ہوئی مجھے دیکھ کر کہ جو میرے گھر کی سیٹنگ تھی ان دنوں میں جہاں ڈائننگ ٹیبل تھا جہاں سب کچھ ویسے ہی ہے. حتیٰ کہ جہاں میرا بیڈ روم میں بیڈ جس جگہ تھا وہ بھی انہوں نے وہی اسی طرح. پتہ نہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں آپ اتنی اچھی لگتی تھی کہ ہم نے آپ کے گھر کی کوئی چیز اس طرح سے وہ سیٹنگ نہیں چھوئی. حاضر قیاس کئی ہمارے احباب جو ہیں یہاں سے جب پاکستان گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جب وہ اپنے گھر گئے اس مقامات پر جہاں لوگ رہتے تھے تو ان کو اتنی تعظیم اور تکریم اور اتنی شفقت سے لوگ ملے جی. لوگ گلے ملے روئے. یہ ایک احساس جو ہے یہ جذبات جو ہیں یہ کوئی ڈھونگ تو ہے نہیں. یہ ایک حقیقت ہے اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسانیت جو ہے اور انسانی احساسات جو ہیں وہ عالمی ہیں. وہ کسی مذہب یا ملک و ملت یا کسی ذات پات کی قید میں مقید نہیں ہے. اور یہی ایک چیز بڑی وسیع ہے جو کہ ہمارے آرٹ اور کلچر کو اتنا اونچا کرتی ہے. ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ آپ پاکستان میں ہیں. پاکستان کا ایک کلچرل ایسٹ ہیں آپ. لیکن آپ کی آواز جو ہے وہ ایک عالمی آواز ہے. اس کا سحر جو ہے اور اس کے اثرات جو ہیں اسے تمام دنیا کے لوگ جو کہ موسیقی کو سمجھتے ہیں مشرقی موسیقی کو اور اس سے حظ لیتے ہیں لطف اٹھاتے ہیں آپ کے قائل ہیں. اور آپ کے گانے میں ایک بہت زبردست رینج ہے آپ کے گانے میں. یعنی جو امتزاج اللڑ پن کا بچپنے کا حسن و عشق کا درد و علم کا رنج و غم کا یہ اس قدر وسیع رینج جو ہے یہ جب آپ اس الگ الگ طرح کے گانے گاتی ہیں تو کیا اس میں آپ کے احساس جو ہے اللڑ پن کا گانا گانے میں اور درد و رنج اور علم کا گانا گانے میں آپ کے احساسات بھی شامل ہوتے ہیں؟ آپ کام کر کے بھول جاتے ہیں ہم گا کے بھول جاتے ہیں مگر پبلک کے دل میں یہ بات رہ جاتی ہے جو بھی اچھی لگے.
جیسے آپ اپنے آپ کو کتنا سماتے ہیں ایکٹنگ میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا، کرنا پڑتا ہے نا، تو اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں مگر لوگوں کے دل پہ نقش چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح گانے والا اگر اپنے آپ کو گانے میں نہیں سمائے گا تو وہ بات کسی کو بھی یاد نہیں رہے گی. اور یعنی اس وقت آپ کا احساس اپنے گانے میں پوری طرح شامل، بالکل پوری طرح شامل. اگر کوئی مذاقیہ گانا ہے جس میں کہ ذرا خوشی زیادہ ہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ ڈائریکٹر سے سچویشن پوچھنی پڑتی ہے کہ اسے کس طرح یعنی گانے میں اگر چنچلتا ہے ہاں تو وہ کرنا چاہیے. ویسے بھی اور اگر جگنو میں بھی آپ کو تنگ کرتی تھی، ہمارا کتنا غمگین سین ہو رہا ہوتا تھا اور مجھے ڈانٹ پہ ڈانٹ پڑتی تھی، پھر میں ہنس پڑتی تھی. اور یوسف جی کام کر رہے ہیں، بڑے زوروں میں بول رہے ہیں، اشوک صاحب کہتے ارے کیا کر رہی ہے، کیا کیوں ہنسی ہے؟ کہیں مت ہنسی، آپ کو بڑی ڈانٹ پڑتی ہے. صرف شوکت صاحب کہتے ہی نہیں تھے، وہ تو باقاعدہ چلاتے تھے، میری ہنسی بند نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت سے مجھے کہتے ہیں آپ ہنس پڑتی ہیں ہر وقت. تو یہ بات جہاں تک ہے جب تک اپنے آپ کو اس میں نہ سماتے وہ کام بنتا نہیں. اسی طرح آپ قطع کلام میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میرا لندن میں پروگرام ہو رہا تھا، میں گا رہی تھی مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، تو شاید دوسری تیسری رو میں میرا گانا آدھا یا تھوڑا میں گا چکی تھی، تھوڑا رہ گیا تھا. تو ایک لڑکی روتے 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 باقاعدہ زور زور سے رونے لگی کہ بالکل لوگ حیران ہو گئے. گانا میرا ختم ہوا تو وہ اندر آئی میں مجھے ملنے، اور پھر مجھے گلے لگ کے بہت روئی. تو کہنے لگی، وہ شاید یہیں کی تھی، بامبئی سے گئی تھی، وہ کہنے لگی دیدی جب آپ گائی ہیں تو مجھے ایسا لگا کہ میرے یہاں آگ لگ گئی، میں برداشت نہیں کر سکی. میں نے کہا بیٹے آپ بہت روئیں، ایسا نہیں چاہیے. کہ بس آگ لگی ہے دیدی. تو میں نے کہا تم یہ سمجھ کے صبر کرو کہ میرے دل میں پہلے میرے سینے میں کتنی آگ ہے اس گانے کو گاتے وقت جو تم تک پہنچی. اس لیے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو اتنا فیلنگ ملانا پڑتا ہے نا، پھر اس لیے اگلے پہ اثر ہوتا ہے. لفظوں کی اہمیت جو ہے ان کو کہاں تک، یعنی آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ آپ کی رائے اس میں زیادہ اہم ہوگی کہ لفظ کہاں تک اہم ہے جہاں تک کہ گانے کا تعلق؟ میرا خیال ہے کہ الفاظ کا بہت ہاتھ ہے. اچھے الفاظ ہوں تو گانے والا انسپائر ہوتا ہے، جذبات کو اچھے الفاظ اکساتے ہیں. اور گانے کے اپنے بھی کچھ آداب ہیں. شاعری کا بھی، اگر شاعری اچھی نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں گانے والے کو وہ گانا ادھورا سا، مجھے تو ادھورا محسوس ہوتا ہے. آپ تو خود بھی ماشاءاللہ کتنا پیارا گاتے ہیں، جو میرے سوا بہت کم لوگ جانتے. لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ گانے کے اپنے آداب ہوتے ہیں، خاص طور سے ہم نے دیکھا جب آپ غزل گاتی ہیں تو غزل میں آپ کی گائکی جو ہے وہ اس آداب کو بڑی ملحوظ نظر رکھتی ہے. ہونا چاہیے. گائکی تو الفاظ کو نکھارتی ہے اور ان پر الفاظ پہ گائکی کو حاوی نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ بالکل بکھر جائیں. یہی ہم نے دیکھا کہ اکثر گانے والے جو ہیں وہ آئے اور شعر بڑا عمدہ ہے کہ جب بتقریب سفر یار نے محمل باندھا، تپش شوق نے ہر ذرے پہ ایک دل باندھا. لیکن وہ جب بتقریب سفر اور تقریب اتنی لمبی ہو جاتی ہے کہ ردیف قافیہ بھول جاتا ہے اور مصرے کا مطلب اور شعر کا مطلب فوت ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں وہ بتقریب سفر اس لیے کہتے ہیں بار بار کہ جی ہماری ایک ٹان یہ آ جائے، پھر تقریب میں ایک ٹان اور آ جائے، پھر تقریب کو تیسری طرح ہم کریں. اگر انہیں یہی کرنا ہے تو وہ کلاسیکل کیوں نہیں گاتے، صرف کلاسیکل گائیں. اور تقریب کو تکلیف کیوں دیں، کیونکہ تقریب تو خراب ہو گئی نا. تقریب کا مطلب ہے کہ لوگوں کا دل خوش ہو. اور جیسے میں نے ایک گانا سنا تھا کہ دور
ਭਾਵੇਂ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਦੂਰ। ਮੇਰੀ ਇਹ गजल आपने सुनी? मैंने अभी, मैं तो थोड़ी जी पंजाबी तो शुरू की थी। हाँ जी, ये मैं हाँ जी, और सुनिए ना तुसी, दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम दूर ही दूर। गा किस ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ में ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਕਤ ਦਿਓ ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਔਰ ਇਸ ਕਦਰ ਉਨਸ ਔਰ ਖਲੂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਦੂਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਾਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ है कि निशानी के सुबह तो लेके शाम तक मैं 10 इंटरव्यू देनी है और 4 दिन बाद मेरा गला बिल्कुल बैठ गया, जिदे च अज 5वां 6वां दे ले तो उन्हें सुन लो जिस तरह भी दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम दूर ही दूर। दिल ही दिल में सुलग के बुझे हम और सहे गम दूर ही दूर। तुमसे कौन सी आस बंधी थी, तुमसे रहे हम दूर ही दूर। दिल तो मैं कह दूर तो मैं क्या क्यों एडी नजदीक हुई है, फिर दूर जा। सो मेरा है नहीं मतलब कि तौबा नौज़बिल्ला कि मैं कोई गुरूर कर रही हूँ, मेरा सिर्फ ये मकसद है, बहुत सारे अच्छे ने मगर मेरा ये अपना ख्याल है। मौजूदा मौसीकी के बारे में फिर मैं उर्दू में आ जाऊँ, लोग बोलेंगे पंजाबी बोलने लगे कि उसके बारे में आपकी क्या राय है? ये जो जदीद मौसीकी जिसको कहते हैं ढन 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 और कुछ अजीब उसमें कुछ अंग्रेजी की अंग्रेजियत है, अंग्रेजियत भी नहीं, कभी कुछ उसमें अफ्रीकन इन्फ्लुएंस है, कभी साउथ अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, जायज़ है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए यूसुफ जी, जैसा हंगामे का दौर है वैसे ही हंगामे की मौसीकी है। वैसे शोर और हंगामा हर तरफ है, रेले हैं, लारियां हैं, मोटरें हैं, जहाज हैं, शोर ही शोर है। हाँ, मिले भी चलती हैं, तेज तेज लोग भी आते हैं, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, बस उसी हिसाब का म्यूजिक भी हो गया। क्योंकि आजकल की पौध ये चाहती है तो उनके लिए कुछ ऐसा उनकी खुशी में स्पीड बढ़ गई है, करना ही चाहिए। तमद्दुन की दरअसल स्पीड बढ़ गई है और राग रागनियां एक ठहराव मांगती हैं। जी हाँ, उनका एक अपना वक्त है और सुकून है, वो जो आज बिल्कुल नहीं। बड़ी अहम बात उसमें एक सुकून, वो एक सुकून मांगती है, वो एक ठहराव मांगती है और वो दौर हाजिर में है नहीं, और वो हमारी तहजीब व तमद्दुन में से ही वो अंसर जो है सुकून का उठ गया। बाहर कैफ जो मौसीकी, आपकी मौसीकी जो कि एक तारीखी चीज़ है, आप हैं और भी बहुत से नाम है हमारे मुल्क में, लता मंगेशकर जो आपकी सहेली है और बड़ी पुरतफाक आपकी मुलाकातें होती हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपकी मौसीकी में ट्रेनिंग को कितनी अहमियत है? ट्रेनिंग तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है यूसुफ जी। ट्रेनिंग तो बच्चा पैदा होता है तो उसको भी उसकी तोतली ज़बान से ही ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं, यूँ नहीं कहना यूँ कहना है, और इसी तरह बच्चा सीख जाता है कि
ورنہ زبان تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ سکھائیں. اسی لیے ٹریننگ تو، اور خاص کر جو گانے کی ٹریننگ ہے وہ تو بڑی مشکل ہے. اس کے لیے تو کافی بچپن سے ہی اس کو کیا جائے تو کلاسیکل میوزک آتا ہے. اس کو فائن آرٹس بھی کہتے ہیں. جی ہاں. اور جس سے مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹیاں کیوں نہیں گاتی، تو اب ماشاء اللہ بڑی بڑی ہو کر تو انہیں اگر ہم کہیں کہ سیکھو، ہمیں بچپن تھا اور استاد کو سر پہ بٹھانے کے لیے ایک روب ہوتا ہے، جو جیسے بچپن میں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بھی ایک روب ہوتا ہے، بستہ لے کے جائیں گے کہ نہیں تو مار پڑے گی، ایسے ہی بچے کو سکھایا جاتا ہے. اب یہ بڑی بڑی بچیاں تو اتنا وقت ہی نہیں ان کے پاس کہ وہ بند کے ہماری طرح 10 گھنٹے ریاض کریں جو ہم نے کیا ہے. جی کیا تھا بچپن میں. تو اب میں اس وقت کرتی ہوں جب میرے 2 اور 3 گانے روز ہوتے ہیں، تو یہ بذات خود بھی ریاض ہے آواز کے مجنے کے لیے. جب میں دیکھتی ہوں کہ میں مہینے بھر کے لیے باہر جا رہی ہوں یا 2 مہینے کے لیے باہر، تو میں ضرور باجا اور ساز سکتی رکھتی ہوں ساتھ کہ میں آواز کم از کم لگاتی رہوں، جس سے کہ یہ تو ایسا ہے یوسف جی نہ کرو، جیسے استادوں سے سنا تھا کہ 1 دن چھوڑو تو 21 دن چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑا بے وفا کام ہے موسیقی کا. ہر کسی کو وہ عروج اور وہ کمال تو حاصل نہیں ہوتا، تو اس میں آواز ایک خداداد چیز ہے. بالکل، آواز تو دیکھیے خداداد ہے، یہ اپنے نصیبوں کی بات، اسے سمجھے بس اللہ کی دین ہے نا، تبھی کام بنتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، لاکھ سیکھا جائے، برسوں محنت کی جائے، کچھ نہیں پلے پڑتا. میرے استاد جی جو ہیں غلام محمد صاحب، جن کی میں گنڈا بند شاگرد ہوں، باقاعدہ غلام محمد صاحب ہے میرے پاس ہیں. میں اتنی خوش نصیب ہوں، شکر ہے ان کی، اللہ زندگی کرے، میرے پاس ہیں. اور یقین جانے مجھے ان سے بے انتہا پیار ہے. وہ کبھی چلے جائیں 2-4 دن کے لیے گاؤں تو میں اداس ہوتی ہوں، اور ان کی شفقت اور محبت اور ان کی موجودگی میرے لیے باعث سے میں خوشی ہے. مگر یہ کہ ان کی اور کئی 500 شاگرد ہیں، انہیں آیا ہی نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھا، ان کا نام ہی نہیں ہوا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اگر شامل حال نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر ذہن ہے تو آواز نہیں ہے، آواز ہے تو پک اپ کرنے کا 6 سینس ہی نہیں ان میں کہ وہ اس کی باریکی کو لے جائیں. تو استاد کے لیے ایک وہ بچہ ذہین جو بالکل کیمرہ ہو جیسے آپ ہیں، ایسا ہونا چاہیے، جس میں چھٹی حص اتنی جاگتی ہو کہ استاد کچھ کہے اور وہ پک اپ کر لے. آج تک اللہ کی مہربانی سے دیکھیے میں گانا گانے جاتی ہوں تو 1 گھنٹے میں گانا سیکھتی بھی ہوں، ریکارڈنگ بھی کروا دیتی ہوں، بس ایک بار سنتی ہوں. نور جہاں جی، یہاں بہت شہرت ہے کہ یہ جو نئے کمپوزرز ہیں، خاص طور سے نئے پنجابی شعراء جو ہیں، ان کے کلام میں بڑی اپج ہے، بڑی نئی اور عمدہ ترکیبیں استعمال کی جا رہی. میں چاہ رہا تھا کہ جیسے آپ نے پہلے ایک موقع دیا لوگوں کو سننے کا، آپ اب بھی ایک موقع دیں کہ کوئی پنجابی گیت جو آپ سب تو گا نہیں سکیں لیکن کچھ نہ کچھ سنا دیں. میں تو کبھی بھی میں انکار نہیں کر سکتی. پتہ ہے نا مجھے، میں گانا پڑھتی ہوں، ریکارڈ کرا دیتی ہوں، پھر یاد نہیں رکھتی. ایک آدھ کوئی لفظ مجھے یاد ہوگا، جس کا بھی میں کچھ آپ یاد کا ہے کہنا تو نہیں بول سکتی. یہ نذیر علی کا گانا ہے جو مجھے تھوڑا سا یاد ہے، جڑا مینو تھوڑا جا یاد ہے. تسی ارشاد کرو. وے تو ازلا تو ہیر نو پیارا، وے میرے رانجھن یارا. وے تو ازلا تو ہیر نو پیارا، وے میرے رانجھن یارا. روح تیری وچ روح میری کھل گئی، سچ آکھا دلدارا، وے میرے رانجھن یارا. اس کا وے آف سنگنگ اور ہے نا. جے میں تیتھوں
قسم خدا دی کافر تھیواں زہر پیالہ ہس کے پیواں زہر پیالہ ہس کے پیواں جے توں کر دے اشارہ وے میرے رانجھن یارا میرے رانجھن یارا ہو میرے رانجھن یارا میرے رانجھن یارا رانجھن یارا رانجھن یارا رانجھن یارا وے. اس کا ہم لوگ یہ پنجابی جڑا گانا ہے انہوں تے پھر اس طرح ہی کھل کے آواز لا کے تے گایا جاندہ. انہیں اس طرح ہی جڑے پہلی گل ساڑی سی غزل گاؤں دا ہور انداز ہے ٹھمری دا ہور انداز ہے انتے ماشاءاللہ بڑا سمجھی گانے دی. لیکن ایک میں عرض کرنا کہ پنجابی تو پھر سی میں اردو بولنا شروع کر دیں. ہاں جی بولو پنجابی بولو. محبت اور شفقت دا ایک بہت بڑا قرض تواڈے تے باقی لوگوں نے کیونکہ کچھ لوگوں نے محدود طریقے سے سن لیتا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کوڑھا جو یہ انٹرویو بھی دیکھیں گے اور ان کی تشنگی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی اور ان کی شفقت اور محبت کا کہ آپ ایک حد تک مخروض ہیں قرضدار ہیں. ٹھیک ہے بالکل یوسف جی میں قرضدار ہوں اور کوئی اس کا بھی کوئی ایک وقت ہوتا ہے نا ابھی تو میں سوچ کر نہیں آئی. ہم تو آپ سے صرف ایک وعدہ چاہتے ہیں کہ آپ اس تشنگی کو یا اس قرضے کو اگر گردانتے ہیں کہ وہ ہے اپنی جگہ تو اس کو پورا کریں. بالکل ہے جی. میری آواز دیکھیے عوام کی امانت ہے یہاں بھی وہاں بھی. میرا فن میری آواز انہی لوگوں کی امانت ہے مگر اس کو ادا کرنے کا کچھ سلسلہ یوں ہی ہے. پھر مجھے کبھی یہ لوگ بلائیں گے انشاءاللہ. میں اپنی گورنمنٹ کی اتنی احسان مند ہوں انہوں نے مجھے بھیجا حکومت پاکستان کی بھی انہوں نے میری عرض کو منظور کیا اور یہاں بھی صاحب نے مجھ سے کہا کہ تبرکن گائیں گی اس آپ کی محفل میں اور جب کبھی بھی آپ کو کسی مقصد کے لیے ضرورت ہو کسی نیک مقصد کے لیے تو فروغ دیتا ہے ہماری باہمی لوگ کیونکہ کلچر وہی ہے احساسات وہی ہیں جذبات وہی ہیں تو اس ایک باہمی سلسلے کو جو کہ سوشل بھی ہے سیوک بھی ہے اور پولیٹیکل بھی کہہ لیجئے. خیر میں سیاسی الفاظوں سے گریز کروں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ جانے سے پہلے اس سے پہلے کہ ہمارا یہ انٹرویو ختم ہو آپ ان عوام کے لیے جو کروڑہا انسان جو آپ کے عقیدت مند ہیں آپ کے پرستار ہیں اور جو واضح آپ نے دیکھا کہ کتنی ہلچل مچی ہے محبت مجھے ملی ہے آپ ان کے لیے کوئی اگر پیغام دینا مناسب سمجھیں تو بڑی عنایت ہوگی. کوئی محبت کا میں میرے پاس الفاظ ہی نہیں میں کوئی مناسب الفاظ نہیں کہ میں ان کا پیار کا شکریہ ادا کر سکوں. دیکھیے میں نے کتنا شدت سے محسوس کیا ہے ان کا پیار اور میں اگر اتنا سوچتی تھی ملے گا تو اس سے 1000 درجے زیادہ ملا. میں تو اپنے آپ کو اتنی خوش نصیب سمجھتی ہوں اور مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ وہاں پر بھی مجھے لوگ اسی طرح پیار کرتے ہیں جتنا یہاں پر اس سے بھی زیادہ ملا جو میں سوچتی تھی. اور میں یہاں کی بھی گورنمنٹ کی بڑی مشکور ہوں. ان لوگوں نے بھی مجھے اتنا اعزاز دیا اتنا پیار دیا اور میں یہ پیار لے کر جو جا رہی ہوں عوام کا یہ زندگی بھر میرے ساتھ رہے گا. میں ان گھڑیوں کو بخدا کبھی نہیں بھول سکتی. یہ خدا داد نعمت ہے آپ لوگوں کو جو دی گئی آپ کے پاس ہے لتا کے پاس ہے کچھ اور آرٹسٹ ہیں ان کے پاس ہے اور یہ حکومتیں اور ان کی حد بندیاں یا مذہب قوم ملک اور ملت یہ سب سے برتر ہیں. یہی ایک چیز ہے جو کہ بتاتی ہیں کہ ہم لوگ سب ایک انسانیت خلوص اور ایک اعلیٰ درجے کے رشتے اور ناطے میں سب انسان بندھے ہوئے ہیں اور انسانیت کے نقطہ نگاہ کو فروغ دیتی ہے. میں تو خود دعا گو ہوں کہ اس قسم کی تقریبیں جو ہوں وہ زیادہ ہوں. اللہ کرے ہمارے ایسے ہی تعلقات اور بڑھیں پیار بڑھے
اور مجھے کہا گیا جی آپ پھر آئیں گی. میں یہی چاہتی ہوں کہ واقعی اتنے اچھے تعلقات ہوں، پیار ہو، ایسے ہو جائیں. اللہ کرے کہ یہی محفلیں. اسی دن کہا جا رہا تھا، میں نے کہا خدا وہ دن لائے گا انشاءاللہ، آپ لوگ وہاں تشریف لائیں گے. اور مجھے آپ لوگوں نے جس طرح پھولوں سے لاد دیا، میں بھری ہوئی تھی پھولوں سے، اور اتنی پیاری پیاری شخصیتیں جن کو میں دعا کرتی تھی کہ ایک بار پھر ملوں. سب لوگ، آپ لوگ تشریف لائے، مجھے پیار دیا، اور آپ لوگ آئیں، ہم آپ کے راستوں میں پھول بچھائیں گے.